يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو. درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے بندو، آپ نے خطبہ سن لیا اور میں چاہتا ہوں اس کو دہرا دوں. خاص طور سے وہ ہمارے بھائی یا ہماری مائیں بہنیں جو نہیں سن سکیں سن لیں. اور کچھ چیزیں میں چاہوں گا اضافہ کرنا. وہ ایک چیز یہ کہ آج ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی مسجد ہونے کے باوجود بھی مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے. اللہ نے تو ہم کو وسعت نہیں دی، لیکن یہ پرتھوی ویروں سے خالی نہیں ہے، یہ زمین بہادروں سے خالی نہیں. اے کاش کوئی مرد ایسا اٹھے جو اس نوگڑھ کے اندر اتنی بڑی مسجد بنائے کہ کبھی بارش ہو تو تمام لوگ، تمام مرد اور عورتیں اس میں آ جائیں. یہ میرے دل کی نیت ہے. اللہ رب العزت جب بھی اسے پورا کرے اس میری آرزو کو، تو اللہ رب العزت مجھے بھی اجر و شریک کرے. مسلمان بھائیوں، الحمدللہ اس نوگڑھ میں اتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ایماندار لوگ ہیں کہ اگر چاہیں تو مل کر کے اور اجازت دے کر کے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ایک مسجد کافی نہیں ہوتی ہے، چاہیں تو ایک ایسی مسجد بنائیں جس میں ہمارے لیے اور آنے والے 50 برس تک کے لوگوں کے لیے وہ مسجد کافی ہو. اللہ کرے ایسا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی لمبی چوڑی مسجد ہونے کے بعد بھی مسجد تنگ پڑ جا رہی ہے. اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ رب العزت اسے پورا کرنے والا ہے. دوسری بات وہ یہ کہ رمضان 30 دن کا ہوا الحمدللہ، اور یہی نہیں ہوا، ہر دنیا میں ہوا. ہمارے وہ بھائی جو یوں ہی نقد اور نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں عرب دنیا پہ، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ کسی ملک کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ خائن ہیں اور چاند دیکھ کر کے اور پھر چاہے جہاں سے 29 کو دیکھ کر کے عید کر لیتے ہیں، اس مرتبہ ایک بہت بڑی مثال ہے. عرب میں بھی 30 کا ہوا، عرب میں بھی 30 کا ہوا. اس لیے جب بھی کوئی بات کہیں تو مضبوط بات کہیں، بنیادی بات ہو، اللہ رب العزت بھی اسے قبول کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان دنوں میں ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. 30 دن کا مسئلہ تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ناقص روزے رکھے ہمارے نام اعمال، اس لیے اس نے صدقہ فطر فرض کیا. صدقہ فطر فرض کیا ہے.
اور وہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ رمضان میں روزے کی حالت میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو خطائیں ہو جاتی ہیں، وہ خطائیں اللہ رب العزت معاف کر دے اور روزے کو مکمل کر کے ہمارے نام اعمال میں داخل کرے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان۔ تو میں سمجھتا ہوں تقریباً تمام لوگوں نے دے دیا ہوگا صدقہ فطر، لیکن جن بھائیوں نے نہیں دیا اتفاق سے بھول گئے، مسئلہ نہیں جانتے تھے، غلطی ہو گئی، وہ اب بھی دے دیں۔ اصل کیا ہے، جب چاند کا اعلان ہو جائے 29 کو، اور اگر 29 کو چاند نہیں دکھا تو 30 کو چاند دیکھنا ہی نہیں، 30 کو چاند دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ 31 کا روزہ ہوگا نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ 30 کو نہیں دکھا تو 31 کو بھی رہ لیں گے، ایسا نہیں کریں گے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 30 مکمل ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، اور یا تو 29 کو چاند کا اعلان ہو جائے، اسی وقت یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو اسی وقت سے دینا چاہیے یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ جائیں، امام منبر پہ کھڑا ہو جائے، نماز عید شروع ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے ادا کر دیں آپ۔ اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ صدقہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ایسے ہمارے وہ بھائی آج تک جو ہوا وہ ہوا، سن لیں، ہمارے وہ بھائی جو پہلے دے دیا کرتے تھے، پہلے صدقہ دے دیا کرتے تھے، علماء منع کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں عقیقہ ہوا ہے، لڑکا ہوا ہی نہیں، عقیقہ بھی نہ کرو۔ آپ کے گھر میں کوئی ولادت ہونے والی ہو اور علاقے کے لوگ اکٹھا ہو کہیں عقیقہ کر دیجیے، آپ کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ ابھی آپ کا 30 اور 29 روزہ مکمل ہی نہیں ہوا، صدقہ فطر کیوں ادا کر رہے ہیں پہلے سے؟ نہیں درست ہے۔ آج تک جو ہوا ہوا، توبہ استغفار کریں، آئندہ مت کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز بیان کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اتنی ہی بات نہیں ہے، وہ ادا کرتے تھے، ان کو جو صدقہ فطر جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، دیتے نہیں تھے مستحقین کو۔ عوام کو جاننا چاہیے یہی وہ صدقہ ہے جس کو چرانے کے لیے شیطان آیا تھا، جس کو ابو ہریرہ نے پکڑا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا میں آپ کو اچھی چیز بتا دیتا ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لو سونے کے وقت، تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کہتے ہیں چاند کا اعلان ہونے سے پہلے کسی کو دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ موجود ہے، صرف آدھی بات لوگ بیان کرتے ہیں، کبھی بھی عبداللہ بن عمر نے مستحقین کو نہیں دیا۔ اس لیے آئندہ اس کا خیال کریں۔ آپ کہیں کہ مانگنے والے آتے ہیں، ان کو پابند کرو، ان کے پابند مت ہو، ان کے مادات مت رہو، ان کو پابند کرو شریعت اسلامیہ۔ ورنہ کل وہ کیا کہتے ہیں لڑکا پیدا ہونے سے پہلے عقیقہ کروا لیں گے آپ سے، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوا اس سے پہلے زکوٰۃ لے لیں گے آپ سے۔ شریعت کو شریعت کے حساب سے کرو۔ ایک دو بات اور وہ یہ، ہم رمضان بھر ماشاءاللہ روزہ رکھتے رہے، اور بھی نفلی روزے ہیں، 6 دن کے روزے ہیں شوال میں، پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کو بھی پڑھ لیں۔ سوموار کو جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ عربی کی ہوتی تھی، اس میں بھی روزہ آپ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی آپ صدقہ خیرات کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ ہمارا یہ مرکز مستحق ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ دیکھیں کتنے شعبے چل رہے ہیں، حفظ کے بھی چل رہے ہیں، نسواں بھی چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں آپ نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس مرکز کے حقوق ہیں، ان کو بھی دیں، اپنے غریب مسکین رشتہ داروں کو بھی دیں، محتاجوں کو بھی دیں، مانگنے والوں کو بھی دیں۔ اور آج کا دن اللہ کے بندو ایسا دن ہے کہ اس میں دشمن کو بھی گلے لگائیں، تمام قدرتیں ٹوٹ جائیں اور ان کو مبارکبادی دیں، اور کہیں تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، اللہ ہم سے اور آپ سے اچھے اعمال کو قبول فرمائے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے جائیے گا یہاں سے تو رمضان اور روزہ ہی چھوڑ کے مت جائیے گا. رمضان بھی ادا کرنے کے بعد بھی روزے ہیں ان کو بھی رکھتے رہیے گا. صدقہ خیرات بھی دیتے رہیے گا. نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے گا. قرآن کی تلاوت برابر کرتے رہیے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ والوں ایمان والوں کہ جو نیک کام ہم اور آپ کرتے تھے اس کو مت چھوڑیے گا, کرتے رہیے گا. کیا پتہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے اور اس دنیا سے ہم کب یہاں سے چل بسیں, کیونکہ جتنا کیے رہیں گے وہی فائدہ دے گا قیامت کے دن. اللہ رب العزت سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العزت جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جن کے اوپر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. اے اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں جن کے گھروں میں بیماری ہے اے اللہ تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے میں تجھ سے مانگتا ہوں مولا. اے اللہ انہیں شفا دے دے, انہیں تندرستی عطا فرما دے مولا. اے اللہ رب العزت رمضان مبارک کے اندر جو ہم نے روزے رکھے اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے جو صدقہ خیرات دیے وہ تو قبول فرما لے. اے اللہ رب العزت جو بھی ہم نے نیک کام کیا, چاہے قرآن کی تلاوت تھی, چاہے رشتوں کے ساتھ اس میں سلوک تھا, یا کیا کہتے ہیں کوئی بھی نیک کام اور اچھا کام تھا, قرآن کی تلاوت تھی, اور بھی کوئی چیز تھی, بھلی بات کہنا, صبر کرنا, اور کسی کی جہالت کو نظر انداز کر دینا, اور اللہ رب العزت کے واسطے غلط کاموں کو چھوڑ دینا. اے اللہ رب العزت کی جو تمام چیزیں تھیں تیرے واسطے تھی مولا. اے اللہ اس لیے ہم تجھ سے مانگتے ہیں مولا تو ہم سے راضی ہو جا, ہم سے خوش ہو جا, ہمارے معاملات کو آسان فرما دے, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے, ہمارے معاملات کو آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. آپ لوگ رکے خطبہ سنیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.